اپڈیٹ کریں آپ کو کہ تحریک انصاف کے مرکزی دفتر پر اینٹی انکروچمنٹ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کو سی ڈی اے کی جانب سے سیل کر دیا گیا اور ایک بڑی ٹیم یہاں پر موجود تھی۔ سی ڈی اے کی اسلام آباد پولیس کے اہلکار یہاں پر موجود تھے۔ کہا جا رہا ہے سی ڈی اے کی جانب سے کہ سیکٹر G4 میں سیاسی جماعت کی قائم غیر قانونی تعمیرات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے، عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ عبدالقادر بتائیے کیا منظر ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیے، اینٹی انکروچمنٹ ٹیمیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں موجود ہیں اور جو عقبی حصے پر موجود کچھ کیبن تھے ان کو گرایا گیا ہے۔ جو ٹیمیں ہیں وہ ہیوی مشینری کے ساتھ اندر داخل ہوئی ہیں اور اس وقت تجاوزات کا خاتمہ جو ہے وہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی دفتر ہے اسلام آباد میں قائم، اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ دس premises has been sealed on the account of non-conforming use، یعنی جو اس بلڈنگ کا استعمال ہے وہ مناسب نہیں ہے یا قانون کے مطابق درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات جب سامنے آئی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے اعلیٰ حکام بھی حرکت میں آئے، عمر ایوب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور اب بیرسٹر گوہر بھی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر پہنچ چکے ہیں اور مرکزی دفتر کے چونکہ اندر تو نہیں جا سکیں گے، اب یہ دفتر سیل کر دیا گیا ہے، اس لیے بیرسٹر گوہر جو ہے وہ دفتر کے باہر موجود ہیں۔ باقی لوگ بھی کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہنچنا شروع ہوں گے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کی یہ کارروائی شروع ہوئی جب ساری ٹیمیں ضلعی انتظامیہ کی سی ڈی اے کی ٹیموں کے ہمراہ بھاری مشینری کے ساتھ پی ٹی آئی کے دفتر کے باہر پہنچی اور اس کے بعد یہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا۔ سی ڈی اے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جس پلاٹ پر پی ٹی آئی کا دفتر قائم ہے یہ تجاوزات کے زمرے میں آتا ہے یا جس مالک کے پاس اس کی ملکیت ہے اس نے اس کا درست استعمال نہیں کیا، بلائی منزل جو ہے وہ بھی غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی، تو اس کو تجاوزات کا نام دے کر باقاعدہ یہ آپریشن ایک طے کیا گیا اور اس کے بعد اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے یا بھاری مشینری ہے وہ پی ٹی آئی کے دفتر کے عقبی حصے میں موجود جو اضافی کنٹینر نما کیبن سے ان کو گرایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اچھا عبدالقادر بتائیے گا کہ ایک تو یہ دفتر یہاں پر کتنے عرصے سے قائم ہے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ 2020 میں بھی غالباً کوئی نوٹسز بھیجے گئے تھے، آخری نوٹس کب بھیجا گیا سی ڈی اے کی جانب سے اور یہ دفتر ہے یہاں کب سے؟ دیکھیے، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وجود میں آئی تھی اس وقت یہ دفتر یہاں پر منتقل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ دفتر اسلام آباد کے ایک ایسے ایریے میں تھا جہاں پر بتایا گیا تھا کہ کمرشل یوز نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی اس دفتر کو نوٹسز بھیجے جا رہے تھے سی ڈی اے کی جانب سے، جس کے بعد وہ دفتر تبدیل ہوا، اسلام آباد کے بلو ایریا میں گیا اور اس کے بعد پھر یہ تیسرا دفتر ہے جو منتقل کیا گیا ایک G7 سیکٹر میں اور یہاں پر پھر تعمیرات کی گئیں اور پھر اس کو باقاعدہ استعمال میں لایا گیا۔ تو یوں سمجھ لیجیے جس وقت سے تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئی یعنی 2018-19 کے بعد یہ دفتر یہاں پر قائم ہوا اور اس میں تمام تر سیاسی سرگرمیاں جاری تھیں۔ اس وقت کافی اندر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، آس پاس جو ہے وہ اس کے کچی بستی نما علاقہ ہے جسے کہا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر آئے روز اسلام آباد پولیس کی ٹیمیں اس دفتر کے اطراف میں موجود رہتی ہیں، کبھی کسی رہنما کی گرفتاری کے لیے یا کوئی اور چھاپے وغیرہ جب بھی جاری رہتے ہیں تو اس دفتر کے آس پاس اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کافی دیر سے ہو رہی ہے۔ تو آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان حالات میں گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، سڑکوں کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں اور اب یہ ایک بار پھر سے ہوا ہے کیونکہ گزشتہ شام بھی یہ کارروائی ہوئی تھی